آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا، اور یہ ان کے ان معجزات میں سے ہیں جو امور غیبیہ اور امور مستقبلہ کے بارے میں آپ کے معجزات ہیں، کہ آپ نے زندگی میں بتا دیا تھا میری وفات یہاں ہوگی اور میں مدفون یہاں پر ہوں۔ بندہ اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جس زمین کے ٹکڑے سے، اس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں اس لیے دفن ہوئے کہ جنت ہی کے ٹکڑے کی زمین سے حضور کا جسد بشری بنایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اب دلیل تو کمزور نہیں، متفق علیہ حدیث ہے، اور ہر کوئی عمرہ پر جانے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اب ریاض جنہ میں نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کا تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اب سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا حضور علیہ السلام کی سیرت سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اس سے آقا علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ کی طہارت و نفاست ہے اور سیرت طیبہ کی جو نورانیت ہے وہ اس حدیث سے نکلتی ہے۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا حصہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اچھا، یہاں ضمناً اہل علم کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے تو تھوڑی ایک علمی حدیثی موضوع کی بات بھی کر دوں، ایک نکتہ علمی اور حدیثی۔ حدیث کے یہ لفظ ہیں جو امام بخاری بھی لائے ہیں اور امام مسلم بھی لائے ہیں، مگر کم لوگوں کی توجہ، سب کی بات نہیں کر رہا، کم لوگوں کی توجہ اس امر کی طرف گئی ہے کہ حدیث الباب یہ ہے کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ وہ جنت کا باغ ہے، مگر اس حدیث کے لیے جو ترجمۃ الباب قائم کیا امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے جو چیپٹر کا عنوان بنایا ہے وہ ما بین بیتی نہیں لکھا، وہ بنایا ہے فضل ما بین القبر والمنبر۔ یہ بات آپ میں سے کتنوں نے سنی کہ عنوان یہ بنایا ہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ۔ حدیث میں لفظ ہے میرے گھر اور منبر کے درمیان، اور امام بخاری مسلم دونوں نے جو چیپٹر قائم کیا ہے ترجمۃ الباب، اس میں بیت نہیں لکھا، گھر نہیں، اس میں قبر انور لکھی کہ قبر اور منبر کے درمیان جنت کا باغ ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب اس میں امام بخاری کا طریق ہے کہ جب کوئی بات وہ ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں اس وقت تک نہیں لاتے جب تک وہ بات بھی انہیں صحیح حدیث کے ذریعے نہ پہنچی۔ کمزور ضعیف حدیث سے پہنچی ہوئی بات کو ترجمۃ الباب میں بھی نہیں لاتے۔ حدیث کو روایت کرنے کا سند کے ساتھ ان کا اصول اور ہے، مگر ترجمۃ الباب میں بھی درج کرنے کا معیار جس کو وہ صحیح نہ سمجھیں اس پر ترجمۃ الباب میں کوئی چیز بیان، ایک ان کی اوتھینٹسٹی کا ایک معیار ہے۔ تو جب انہوں نے ما بین القبر والمنبر کہا تو مطلب ہے ان کے پاس کوئی اور حدیث بھی تھی جو وہ باب میں نہیں لائے، اس کا ترجمہ عنوان قائم کر دیا۔ سچ بات ہے، زندگی میں جب بڑی پرانی بات ہے، پرانی، جب میں نے پہلی مرتبہ اس پر توجہ کی، مطالعہ کرتے پڑھتے ہوئے، درس جب اساتذہ سے پڑھا تھا نہ کسی نے توجہ دلائی تھی نہ اپنی توجہ گئی تھی۔ یہ بعد کے زمانے میں ہمیشہ مطالعہ کرتے کرتے جب توجہ اس امر کی طرف گئی تو میں نے سوچا حدیث کے لفظ تو ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کا باغ، تو امام بخاری عنوان میں قبر کیوں لاتے ہیں کہ قبر اور منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی حدیث صحیح ہوگی۔ اس چیز نے مجھے متحرک کیا کہ میں تلاش کروں کوئی حدیث صحیح ہوگی۔ پھر میں نے کتب حدیث کھنگالی تو میں اس صحیح حدیث تک پہنچ گیا کہ آقا علیہ السلام نے
یہ بھی فرمایا تھا خود ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام بخاری نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب لے لیا، اور دوسری حدیث جو روایت کے معیار پر اترتی تھی اس سند کے ساتھ حدیث الباب بنا لی۔ وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جتنا خطہ ہے یہ سارا جنت کا باغ ہے۔ اب اس سے قبل محدثین جن کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی دوسری، وہ اس کی شرح میں لکھتے تھے کہ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا کہ چونکہ قبر انور وہاں ہے، وہی جو حضور کا گھر تھا اسی حجرے میں قبر انور ہے، تو آپ نے چیز کو واضح کرنے کے لیے قبر مبارک کا باب کا عنوان باندھ دیا، یہ لکھتے تھے۔ مگر جب یہ حدیث مل گئی، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام محمد نے، امام طبرانی نے، اور امام بخاری نے خود اس کو روایت کیا اپنی التاریخ الکبیر میں، اپنی خود التاریخ الکبیر میں، اور اس حدیث کی سند اور رجال بھی صحیح ہے۔ حکم حدیث کا یہ ہے اس کے رجال بھی صحیح ہیں۔ جب یہ حدیث مل گئی تو پھر وہ وجہ نہ رہی کہ اس لیے ترجمۃ الباب بنایا ہے کہ قبر انور یہاں ہے، نہیں، پھر یہ بن گیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا، اور یہ ان کے ان معجزات میں سے ہیں جو امور غیبیہ اور امور مستقبلہ کے بارے میں آپ کے معجزات ہیں، کہ آپ نے زندگی میں بتا دیا تھا میری وفات یہاں ہوگی اور میں مدفون یہاں پر ہوں۔ آپ نے اپنے دفن ہونے کی جگہ خود متعین فرما دی تھی، اور وفات بھی، جہادات بھی ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، غزوات ہوتے تھے، حج کے سفر ہوتے تھے، وفات کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس زمانے یہ کلچر نہیں تھا کہ اگر یہاں بھی وفات ہوئی تو بک کروائیں گے جہاز اور تدفین پاکستان میں جا کرنی ہے، نہیں، جہاں وفات ہوگی فیسیلیٹیز نہیں تھی وہیں تدفین ہوتی تھی۔ تو کیا معلوم کہ وفات کہاں ہوگی، مکہ میں ہوگی، حنین میں ہوگی، تبوک میں ہوگی، خیبر میں ہوگی، مکہ کی راہ میں ہوگی، راستے میں، کیا خبر۔ فرمایا میری قبر اور منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، بتایا کہ میری وفات یہاں ہوگی اور یہاں پر میں مدفون ہوں گا۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میں نے عرض کر دیا موضوع سے مختلف، یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ پورا خطہ روضہ جنت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر محدثین نے لکھا اور دو معنی مراد لیے۔ کسی نے کہا اس کا معنی مجازی ہو سکتا ہے کہ جو اس جگہ پہ نماز پڑھے اس کے لیے جنت لازم ہو گئی، جنت کا ایک قطع گویا وہ پہنچ جائے گا جنت۔ مجازی معنی لکھا کہ یہ مجازی معنی ہے، تمام محدثین نے لکھا کہ یہ مجازی معنی ہے، مگر ایک قاعدہ ہے، مجازی معنی کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب حقیقی معنی متعذر ہو، حقیقی معنی قبول کرنا ممکن نہ ہو، تب معنی مجازی کی طرف جاتے ہیں۔ جو فگوریٹو یا میٹافوریکل میننگز ہوتی ہیں اس کو تب ایکسیپٹ کرتے ہیں اگر ریئل میننگز امپاسبل ہو، ان ایکسیپٹیبل ہو۔ تو محدثین نے، اکثریت محدثین کی، انہوں نے کہا، ذکر کیا مجازی معنی، مگر ترجیح دی کہ حقیقی معنی ہی ہے اس سے مراد۔ اجر و ثواب جنت کا ہوگا، اس میں تو کوئی انکار نہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، وجہ الحقیقہ، امام ابن بطال جو شارح بخاری ہیں وہ کہتے ہیں مجازی معنی تو اپنی جگہ ہے، اس کا احتمال، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ اصل میں جنت ہی کا ٹکڑا ہے۔ اس وجہ سے ابن بطال، یہ امام عسقلانی، امام قسطلانی، امام عینی، امام کرمانی، ان سب سے بہت پہلے جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، سب ان سے لیتے ہیں
انہوں نے کہا وقد جاء ان ابن آدم انما یدفن فی التربۃ التی خلق منها، بندہ اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جس زمین کے ٹکڑے سے، اس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں اس لیے دفن ہوئے کہ جنت ہی کے ٹکڑے کی زمین سے حضور کا جسد بشری بنایا گیا، اس زمین کی مٹی سے نہیں بنا تھا آپ کا جسم بشری، جسم بشری بھی جنت کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ معنی حقیقی ہے، اصل میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر اس کو امام کرمانی نے بیان کیا، اب میں اس حصے کو تیزی سے گزارتا ہوں۔ امام ابن الملکن نے بیان کیا کہ یہ اس کے ظاہر پر، مراد ظاہر پر ہی معنی لینا چاہیے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ مراد اس کا ظاہری حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے، اور امام عسقلانی نے بھی کہا کہ اس کا استدلال اس حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری میں ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حدیث لی، اور وہ فرماتے ہیں ان تلک البقعۃ تنقل الی الجنہ فتکون روضۃ من ریاضہا، اسی وجہ سے اس کو روضہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی سے آیا تھا اور قیامت سے پہلے اٹھا کے جنت میں منتقل کر کے رکھ دیا جائے۔ اور پھر امام عسقلانی نے مجازی معنی پہ اس میں نماز پڑھنے کا اجر جنت کی طرف کا اجر ہے، تو فرماتے ہیں اگر اس معنی کی طرف جائیں تو ان کے لفظ ہیں وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، یہ امام عسقلانی کہتے ہیں اس معنی میں مجھے شک ہے، اعتراض ہے، یہ معنی قبول نہیں کیا۔ فرمایا اگر اجر و ثواب کا معنی لینا ہے تو پھر اس بقعہ خاصہ، یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا، اس کی خصوصیت نہیں رہتی فضیلت میں، خصوصیت ایسی ہونی چاہیے جو کسی اور خطے کو نصیب نہ ہو۔ فرمایا وہ وہی ہے کہ اگر اس کو معنی حقیقی میں مراد لیا جائے، اور مراد لیے ہے کہ لا اختصاص لذالک بتلک البقعہ، اور یہ اختصاص تبھی بنتا ہے کہ یہ اس معنی کو مراد لیا جائے کہ حقیقت میں یہ جنت ہی کا ٹکڑا یہاں لایا گیا ہے اور واپس جنت میں ہی چلا جائے گا۔ یہ امام ابن عبد البر نے بھی لیا، قاضی ایاز نے لیا، امام نووی نے لیا، یہی معنی امام قسطلانی نے لیا ارشاد الساری میں، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ اے مقطعۃ منہا کالحجر الاسود، یہ جنت کا ٹکڑا کاٹ کر یہاں رکھا گیا ہے جیسے حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے آیا۔ اس طرح شیخ الاسلام زکریہ انصاری نے یہی کہا، اس طرح امام سیوطی نے یہی کہا قیل هو علی ظاہرہ بانہ روضۃ حقیقت، امام جلال الدین سیوطی نے یہی فرمایا۔ حتیٰ کہ بر صغیر ہند کے نامور سلفی عالم دین اور بڑے محدث حضرت شیخ محمد صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے یہی لکھا، اور انہوں نے کہا والمعنی منقولۃ منہا کالحجر الاسود، کہتے ہیں اصل معنی درست یہ ہے کہ یہ ٹکڑا ریاض الجنہ کا اصل وہ قطع ہے جو جنت سے کاٹ کر منتقل کر کے یہاں رکھا گیا ہے، اور قیامت سے قبل اس کو یہاں سے اٹھا کے پھر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، جیسے حضور کے فراق میں رونے والے کھجور کا تنا جنت میں منتقل کر دیا گیا۔ استن حنانا، یہ علامہ صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا، اور وہ کہتے ہیں اپنے قول میں اینڈ پر والاولا القول بظاہر الحدیث، اس کو حقیقت پر معمول کرنا چاہیے، اور میرے نزدیک بہتر اور صحیح معنی یہی ہے کہ مسئلہ اجر و ثواب کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ قطع روضۃ من ریاض الجنہ جنت سے کاٹ کر لایا گیا، واپس چلا جائے۔